topic for today's discussion is research design. ریسرچ ڈیزائن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلان آف ایکشن ہے فار دا ڈیٹا کلیکشن اینڈ ڈیٹا انالیسس. اس ریسرچ ڈیزائن سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ریسرچ اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے. اس ریسرچ اسٹریٹجی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں، اور ود ان کوالیٹیٹیو بہت سارے ریسرچ ڈیزائنز ہو سکتے ہیں، اسی طرح کوانٹیٹیو میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سروے ریسرچ ہے، ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے. تو کوالیٹیٹیو کے حوالے سے بھی نمبر آف ریسرچ ڈیزائنز آر دیئر. ان ریسرچ ڈیزائن میں سے جو ہمارا فوکس آج ہم کریں گے وہ کیس اسٹڈی پر ہے. کیس اسٹڈی کو بیسیکلی ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ میں فکس کرتے ہیں، اس میں ہم شامل کرتے ہیں. تو کیس اسٹڈی ایکچولی ہے کیا، یہ کیسے اپنا ریسرچ کا پروگرام شروع کرتی ہے. تو پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کریں گے کہ ریسرچ ڈیزائن فار کیس اسٹڈی کیا ہو سکتا ہے. کیس اسٹڈی کو ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ اٹس این امپیریکل انکوائری دیٹ انویسٹیگیٹس اے کنٹمپرری فنامینن ود ان ڈیپتھ اپروچ، اینڈ دین وی آر لوکنگ ان ٹو دی present situation with respect to the context. تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ کیس اسٹڈی جو ہے اٹس امپیریکل. امپیریکل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہم چلے جاتے ہیں سائنٹیفک اپروچ کی طرف، یا اس میں میجر فوکس جو امپیریکل کا ہے دیٹس ود رسپیکٹ ٹو دا پازیٹیوزم. تو امپیریکل ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں لاجک بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں ایکسپیرینسز بھی استعمال ہوتے ہیں. ایکسپیرینسز مراد میری یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا سینسوری ایکسپیرینسز، آئی تھنک دوز آر پارٹ آف اٹ. تو نالج اینڈ ایکسپیرینسز کی بیسس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس اسٹڈی از امپیریکل. اور اس کا جو مین ڈفرینس ہے ود ادر امپیریکل اسٹڈیز از کہ اس کا فوکس جو ہے از آن اسمال یونٹ. آپ ون کیس کہہ لیں، یونٹ کو آپ کیس کہہ لیں یا یونٹ کہہ لیں، تو ایک یونٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ یونٹ بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دا مین ڈفرینس بٹوین the quantitative researches and the other case study is that its focus is on, let's say, a unit, on a case or number of cases. So the focus is on a small, let's say, area of interest. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہا this is empirical، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی پہ ہے رادر دین آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی میں ہم بات کر رہے ہیں مور لائک سم تھنگ ایڈیولوجیکل کائنڈ آف نیوٹرلٹی. وہ تو ہر ریسرچ میں چلتی ہے. ایتھکس کو ہم فالو کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم باعث کو جتنا ہو سکے ہم اس کو کنٹرول کریں، سو دیٹ وی ریچ ٹروتھ. ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ کنٹیمینیٹ نہیں ہوں، ریئل ٹروتھ کی طرف ہم چلیں. تو یہ یونٹ جو ہے اٹ از اے اسمال یونٹ دیٹ کین بی این انڈیویجول پرسن، دیٹ کین بی گروپ، دیٹ کین بی این آرگنائزیشن، دیٹ کین بی اے لوکیلٹی ایریا. تو آئیڈیا از جب ہم اسمال یونٹ کی بات کر رہے ہیں یا کیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دس کیس از مور لائک اے باؤنڈیڈ سسٹم. اب اس سسٹم میں انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، اس سسٹم میں گروپ بھی ہو سکتا ہے، اس سسٹم میں آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اس سسٹم میں کوئی جغرافیکل لوکیلٹی بھی ہو سکتی ہے.
تو یہ سسٹم جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو لیٹس سے اسپیشل سچویشن، لوکیشن کی بات ہے، ٹائم کی بات ہے، اور ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے یہ اس کا جو مین فوکس ہے دیٹ از آن ون in depth analysis, two we are talking about the contemporary kind of situation, three we are trying to study in a particular context. تو سوشل سچویشن جو ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہم اس سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دس کیس اسٹڈی رائٹ فرام دا بگننگ. اب یہ میں نے کہا کہ باؤنڈیڈ سسٹم، یہ باؤنڈیڈ سسٹم ون ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس اسٹڈی کی ریسرچ میں ریسرچر نے اپنے آبجیکٹیوز کیا ڈیفائن کیے ہیں. آبویسلی ہر ریسرچ کی یہ ایک امپورٹنٹ آئٹم ہے کہ ریسرچر جو ہے آبجیکٹیوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان آبجیکٹیوز کی روشنی میں پھر آئی تھنک ہی مووز ود رسپیکٹ ٹو دی کائنڈ آف انفارمیشن ٹو بی کلیکٹڈ اینڈ ہاؤ دیٹ انفارمیشن از ٹو بی کلیکٹڈ. اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں اس کا یونٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اسمال ہے، جہاں پر یہ ان ڈیپتھ انالیسس کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر یہ انالیسس جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں کر رہے ہیں آف دی کنٹمپریری فنامنن، ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن ہے دیٹ کین بی کمبینیشن آف دا ڈفرنٹ میتھڈس. اگر ہم انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو انٹرویو بھی اس میں ہو سکتے ہیں، کویشچنر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں چاہیں تو فوکس گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر یہ ان ڈیپتھ انالیسس کر رہے ہیں، چھوٹے یونٹ کو یہ انالیسس کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں پر اٹ کین یوز اینی آف دی ڈفرنٹ میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن. اور اینی سے میرا مراد ہے کہ انڈیویجولی اور دوز کوڈ بی ان کمبینیشن ایز ویل. تو یہاں اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو آبویسلی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ریسرچر نے اس کیس اسٹڈی کے لیے کیا آبجیکٹیوز ہائی لائٹ کیے ہیں، کیا اس نے آبجیکٹیو بنائے ہیں، اینڈ آبویسلی دیز آبجیکٹیوز آر گوئنگ ٹو بی ود رسپیکٹ ٹو دی ٹاپک آف دیٹ اسٹڈی. تو کیس اسٹڈیز آر پریفرڈ ان دا فالوئنگ سچویشنس. اب یہ فالوئنگ سچویشنس کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر تین امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس میں آ رہی ہے when, how or why questions are being asked, when the researcher has little control over events, when the focus is on contemporary phenomenon. تو پہلی بات ہے کہ how and why, how or why questions are involved. جب how کی بات کر رہے ہیں تو we are looking into the process, that how some phenomenon is operating, taking place, and we might be looking into the continuation of certain things. Why کی بات کر رہے ہیں تو we are looking into the antecedents of the happenings. We are looking into, let's say, determinants of the happening. We are trying to find out the reasons for a particular situation. That situation may be an undesirable kind of situation. It could be a problem which is to be solved, or it could be just for the study for learning purposes. So how and why, these are the two important things on which this case study is very much recommended for carrying out the research. دوسری بات کہی تھی کہ ریسرچر ہیز لٹل کنٹرول اوور دا ایونٹس. اب کنٹرول کی جب بات کرتے ہیں تو
different researches mein, I think experimental design is one where the researcher has control over or confounding factors or those factors which can have an effect. تو یہاں پر جو بات ہے we are trying to study a situation which is happening on its own. You might call it as a natural kind of happening. So researcher does not have any control on the different factors which affect a particular situation. It means کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک لفظ مینیپولیشن کی بات اس میں نہیں آ رہی. اگر کنٹرول ریسرچر کا ویریبل پہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ کسی ویریبل کو مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے. اینڈ جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ I think is mostly in the area of experimental studies. So there is no intervention, there is no manipulation of the variables. Manipulation researcher نہیں کر رہا. اس سے پہلے اگر کوئی انٹرونشن ہوئی ہے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس انٹرونشن کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے, اس انٹرونشن کے امپلیکیشنز کیا ہوئے ہیں, وہ کس حد تک ایک انوویشن آ گیا تو وہ کس حد تک ایکسیپٹ ہوئی ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹوری. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی کیس اسٹڈی از ود ریسپیکٹ ٹو دی ایویلویشن آف دی انٹرونشن وچ ہیز already been done. It's not that intervention has not been done by the researcher, but maybe some intervention just like the use of MIS in a particular business organization has been done, and later on case study is conducted to find out the acceptability of this particular intervention, the usage of that intervention, or the effect of the use of that on different issues with respect to the organizational functioning. تیسری بات تھی when the focus is on contemporary phenomenon. اب contemporary کے بات یہی ہو رہی ہے something which is happening presently or which has happened let's say in the recent past. Then we try to dig out by doing in-depth analysis of that particular situation. Studying the phenomenon کی جب ہم بات کرتے ہیں تو findings generate insight into how the phenomenon actually occurs within a given system. So for business researchers, there are many advantages in looking at something within a particular location, company, team, department or industry. I think اس میں جو امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے کہ we are trying to study a particular situation as a bounded system. لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ اس کے بیسس پر ہم جنرلائزیشن کی جو بات ہے اس میں ہم ہینڈی کیپ ہیں. کیس اسٹڈی میں اگر ہم کہیں کہ جس طرح سروے ریسرچ میں ایک سیمپل لے کر ہم پاپولیشن کے اوپر جنرلائز کر دیتے ہیں, کیس اسٹڈی میں یہ لمیٹیشن ہے. آئی تھنک دیٹس ون امپورٹنٹ تھنگ. ادروائز the in-depth analysis means that we are looking at the case and we try to study from all the perspectives. When we say in-depth means we are trying to study the unit not segmentally but as a whole. When we are talking about the we're talking about the holistic approach, then we could make use of different methods of data collection as well. We can have the observation, we can interview the people, we can have in-depth interviews, we can let's say look into the documents, the creations of the people, and we look into the historical perspective to find out the, let's say, reasons or the roots of that particular phenomenon. So this is I think a plus point for a case study where
we really understand a situation in a holistic kind of a perspective. The researcher makes a very clear statement in the research objectives about the focus and the context of the whole thing. So we have different types of case studies. इसमें एक केस स्टडी का नाम अगर मैं यहाँ पर लूँ तो दैट इज इंट्रिंसिक केस, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल केस हो सकता है, तीसरा कलेक्टिव केस हो सकता है. Intrinsic case, a situation where you need to learn about a particular case which could be a problem in a particular work situation. This is more like focusing on, let's say, solving the problem. So an organization might be having a particular problem of, let's say, satisfaction of the workers with respect to, let's say, their productivity, their commitment, their motivation. So if the organization thinks or the management thinks that people are less committed, they are less motivated, the productivity has gone down, then we might be focusing on studying the unit of this organization, taking this organization as a unit and try to find out where is the problem. Is this lack of motivation or if the productivity has gone down, so is this because of something wrong with the workers, and why the workers are not producing as much as it was expected? Why has it gone down? And then is this some issue with the workers? Is it something wrong? Is there anything wrong with the environment? Something wrong with the raw material which is being used by the workers? Something wrong with the management? Or something wrong somewhere outside the organization? So we try to find out what is intrinsic in this particular situation, and once we dig out the reasons for that, then the action might be taken accordingly. And since this is a case study, the findings are applicable to this particular case, and that is where, as I said earlier, that it is difficult to make generalization to others as well. Of course, उस किस्म की जनरलाइजेशन तो नहीं हो सकती जिस तरह के सर्वे में होती है, but certainly we can make some inferences, और उन inferences के basis पे maybe if similar situations are there, then something could be said. But certainly these case studies make a contribution to the body of knowledge. दूसरी मैंने केस स्टडी की बात की थी इंस्ट्रूमेंटल. अब वो केस स्टडी ये है कि हम इस यूनिट में कोई उस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई उस किस्म की अनडिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं है जिसको ओवरकम करने के लिए हम केस स्टडी कर रहे हैं. मे बी दिस सिचुएशन इज समथिंग प्रेजवर्दी, हाई परफॉर्मेंस की बात हो सकती है. तो इस यूनिट को या केस को या ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए स्टडी किया जा रहा है कि हम देखें कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स हाई परफॉर्मेंस, इट्स हाई क्रेडिबिलिटी, इसकी पॉपुलैरिटी क्यों ऊपर है, इसके वर्कर्स में मोटिवेशन क्यों है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्यों हाई है, उसमें लेट्स से हाई सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप क्यों है. तो वो इसलिए हो रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे, दिस कुड बी यूज्ड एज अ लर्निंग काइंड ऑफ सिचुएशन, और यहाँ से जो लेसन लर्न हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन से, मे बी दैट कुड बी अ मॉडल for others, could be copied, और ये भी हो सकता है कि if a particular approach के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तो मे बी it has to be reinforced, या इसको कहें कि
we say keep it up, and then we say کہ okay ہم نے اس سے یہ علم حاصل کیا, یہ نالج اس سے حاصل ہوا, and this is a learning situation, so we use it as a mean to the continuation of that thing or replication of that kind of model some to other places. اور تیسری بات تھی کلیکٹیو کیس. تو کلیکٹیو کیس اسٹڈی میں ہم کرتے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اے پرٹیکولر فینومینن فرام اے نمبر آف ڈفرنٹ کیسز. اے پرٹیکولر آبجیکٹ ہے, لیٹس سے مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, مینجمنٹ کے پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, یا مینجمنٹ کے لیٹس سے ایمولومنٹس کی بات ہو رہی ہے. فار دیٹ وی مائٹ ہیو اے کلیکٹیو کائنڈ آف کیس اسٹڈی, ان دی سینس کہ ہم ایک آرگنائزیشن سے نہیں بات کر رہے, ہم وہی انفارمیشن ایک سے زیادہ آرگنائزیشن سے ہم ڈھونڈیں گے, اور اس لیے ہم اس کو کلیکٹیو کیس اسٹڈی کی بات کرتے ہیں. ڈیٹا سورسز کی بات کرتے ہیں تو کیس اسٹڈی میں ہمارے پاس دو سورسز ہیں. ایک ہے پرائمری ڈیٹا سورس, دوسرا ہے سیکنڈری ڈیٹا سورس. پرائمری ڈیٹا سورس وہ ہے جو کہ ریسرچر خود کلیکٹ کر رہا ہے. آف کورس سیکنڈری کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ریسرچر ہی کر رہا ہے, لیکن جہاں پرائمری ڈیٹا سورس سے مراد یہ ہے کہ ہی ہمسیلف از ٹرائنگ ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام لیٹس سے دا انڈیویجولس اور دا گروپس آف انڈیویجولس. اس پرائمری ڈیٹا سورس میں ہمارے میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن کوئی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. ہم انٹرویو بھی کر سکتے ہیں, ہم کویشچنر بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس میں آبزرویشنل اپروچ بھی فالو کی جا سکتی ہے, ایف جی ڈی بھی فوکس گروپ ڈسکشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کا پرائمری ڈیٹا سورس ہے. دوسرا سیکنڈری ہے, اور سیکنڈری ڈیٹا سورس کے حوالے سے وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی دی ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹس وچ مائٹ بی اویلیبل. اگر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو آرگنائزیشن کے ڈاکیومنٹس سے انفارمیشن اکٹھی کی جا سکتی ہے. اینول رپورٹ ہو سکتی ہے, اس کا بجٹ ہو سکتا ہے, اس کسی میٹنگ کی, مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, کوئی پالیسیز کو انالیسس کیا جا سکتا ہے. تو سیکنڈری ڈیٹا میں ہم ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹس سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. اگر انڈیویجول کیس کی بات کرتے ہیں, کسی بندے کی بات کر رہے ہیں, دیٹ کین آلسو بی این انڈیویجول پرسن, کین آلسو بی اے کیس. تو اس کی کریشنز بھی ہو سکتی ہیں جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی رائٹنگز کی ہے, کتاب لکھی ہے, کوئی افسانہ لکھا ہے, کوئی ڈرامہ لکھا ہے, تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اس کے خطوط بھی ہو سکتے ہیں, اس کا کوئی فزیکل آئٹمز جو اس نے کوئی کریٹ کیے ہوں وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں ایز پارٹ آف دی سیکنڈری ڈیٹا. تو کیس اسٹڈی چونکہ ان ڈیپتھ انالیسز ہے, اس میں ہم پرائمری سیکنڈری ڈیٹا دونوں کو ہی یوز کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو look at the case from all the angles, from all the dimensions, studying it not کوئی ایک حصہ نہیں کر رہے بلکہ ایز اے ٹوٹل اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں, تو آپ ایک لفظ ہم نے یوز کرتے ہیں جس کو ٹرائنگولیشن کہتے ہیں. تو ہم ڈفرینٹ میتھڈس کو یوز کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. آپ کہہ لیجئے مکسڈ کائنڈ آف میتھڈ ہے. اگر پرائمری ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ انٹرویو بھی ہو سکتا ہے, کویشچنر بھی دیا جا سکتا ہے, ان ڈیپتھ انٹرویو بھی ہو سکتا ہے, ایف جی ڈی بھی ہو سکتی ہے. تو اور اس کے ساتھ کوانٹیٹیو انفارمیشن ڈاکیومنٹ سے بھی اکٹھی کی جا سکتی ہے, ڈیموگرافک انفارمیشن بھی ڈاکیومنٹ سے لی جا سکتی ہے. تو یہاں پر مختلف میتھڈس کو اکٹھا کر کے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ سم کنکلوژنس. تو جب ہم مختلف میتھڈس کو یوز کرتے ہیں تو
وہ کامن سا ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائنگولیشن، تو اس کو ہم یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ٹرائنگولیشن کی وجہ سے وی آر likely to reach, let's say, better results compared with if we are focusing only on one kind of research method، جس کو کہیں گے کہ ڈیٹا کلیکشن کا اگر ایک ہی میتھڈ ہے تو اس سے ہو سکتا ہے وہ ہڈن چیزیں جو دوسرے میتھڈ سے سامنے آ سکتی ہیں وہ ادھر سے نہ آئے. سو دیٹ از it is useful, it is good that we make multiple methods for the collection of information. یہ جو ہمارے کیس اسٹڈی ہے، اگرچہ میں نے کہا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس ریسرچ ایٹ اے پرٹیکولر سچویشن، ٹائم باؤنڈ کی بات کی تھی، اے باؤنڈیڈ سسٹم کی بات کی تھی. اگر ہم ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں اور وہ وقت چاہیے ون شاٹ ہے، تو ون شاٹ میں اگر کر رہے ہیں تو پھر وہی آئے گا جیسے ہم نے سروے میں کہتے ہیں دس از اے کراس سیکشنل اسٹڈی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی کوڈ آلسو سے کہ دس کیس اسٹڈی کین آلسو بی اے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی، جیسے کہ پہلی بات کہ ہاؤ اٹ از ہیپننگ. تو اگر ہاؤ کی بات کر رہے ہیں تو دیٹس دا اسٹریچ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو کیس اسٹڈی چونکہ ایک یونٹ کی بات ہو رہی ہے تو اٹ کین بی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ وی مائٹ میک آبزرویشنس ود دا ٹائم انٹرولس. اور یہ ٹائم انٹرول جو ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کے بیسس پہ وی مائٹ سے کہ ہاؤ دس چینج از اکرنگ ان دس پرٹیکولر سچویشن. بیکاز لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کی جب بھی بات کرتے ہیں تو بات اس میں یہی آ رہی ہے کہ ہاؤ کین وی کمپیئر ون سچویشن ود این ادر سچویشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اگر اس اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر ڈفرینس ان میں آ رہا ہے تو وہ اس سے دیر از سم کائنڈ آف پروگریس گوئنگ آن، سم کائنڈ آف چینج گوئنگ آن. چینج پازیٹیو طرف بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو طرف بھی ہو سکتی ہے. تو کیس اسٹڈی کین بی، اس کا ایڈوانٹیج کہہ لیجیے یا اس کی کوالٹی کہہ لیجیے، اٹ کین بی اے لانگیٹیوڈنل کائنڈ آف اسٹڈی ایز ویل. آنسر دی کوشچنز آف وائی اینڈ ہاؤ، اس کی اگر بات کریں تو کیس اسٹڈی ریسرچ از آئیڈیل فار لوکنگ ایٹ ریسرچ کوشچنز وچ آر کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دیئر کانٹیکسٹ اور سچویشن which in business is particularly appealing. Research questions relating to the problem can be explored from perspectives that could be industry specific, geographical location specific, or size specific. Industry specific means the different types of industries, different types of businesses. So we might be focusing on those, and also different locations کی بات کر سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ ہم بزنس کی بات ہی کر رہے ہیں یا انڈسٹریز کی بات ہی کر رہے ہیں. وی مائٹ بی لوکنگ ان ٹو دا بہیویئر پیٹرنز آف دا پیپل ان ڈفرنٹ لوکیشنز. وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر نیبرہڈ. فار ایگزامپل نیبرہڈ میں کئی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. نیبرہڈ میں نیبرلی ریلیشنز کی بات بھی ہو سکتی ہے. پیپل مائٹ بی تھنکنگ دیٹ دیر سم تھنگ happening which is affecting the neighborly relations. Okay, people might be looking into those kind of things. And then also the neighborly relations or neighboring may be related with certain other things as well. The same neighborhood might be looked at because let's say crime rate has increased, or something different. A particular school might be located in a particular neighborhood, and how that neighborhood is affecting on the performance of the students or other things. So neighborhood could be considered as a case which is located geographically in a particular area, and then also we could talk about the size of the case as well. A small size, a big size,
I think this is how we try to look into hows and whys of a particular phenomenon. So why of the phenomenon? The aim of case study research by using multiple data sources is to gain understanding of the phenomenon, and through this understanding look for explanations and thereby extend or test the theory. In that sense, the value of case study research for business is that it allows the researchers to examine a problem or question in practical, real situation. So that is what it means. The trying to find out the reasons for it, and once we find out the reasons, that's the why, we try to, let's say, give a logical kind of explanation. Reasons could be used as inference as a means for a particular happening. So if we have these answers to the why question, then we could develop some logical kind of inferences out of it. And when we are developing logical inferences, we might be contributing to the body of knowledge. We might be developing a theory, or we might be testing a particular theory. एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च में है कि शायद इसमें थियरी जो है कहते हैं कि ग्राउंडेड थियरी की हम बात करते हैं कि हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उससे हम थियरी डेवलप करेंगे. Now that is one approach, but at the same time, I think the other school of thought is that let us not confine the case study only to the grounded kind of theory. It can also start with a theory. It can use a particular theory. It could replicate a particular theory and then test that particular theory. So when we are talking about the whys, obviously we have a question, then we are trying to find an answer to that question. Theoretically, what could be the answer to that question? Because if we are looking into the theoretical explanation, we are talking about the propositions. And proposition obviously means that we are proposing a particular answer to a particular question. When we are proposing a particular answer to a particular question, we are trying to develop some kind of a testable proposition. And when we are proposing, obviously we are developing argument, an argument based on evidence, based on experience, evidence which we get from let's say personal experiences, evidence which we get from other case studies, evidence which we get from, let's say, reviewing the literature. So I think this is a good quality of the case studies, that where it tries to do the in-depth analysis of the existing situation, it does it in a particular context, and from there tries to develop logical explanations which could be part of a theory, as part of the grounded theory, as well as part of the existing body of theory. So in other words, I might say both inductive and deductive approaches could be combined, and thereby I think it has a plus point with respect to the development of the theories as well. So there are variety of data collection methods. I think we say it's a uniqueness of the reality that there is a versatility of a case study, variety of data collection methods at the disposal of the case study researcher. He could adopt a particular method that is suitable to particular situation and conditions. For example, in a larger organization, it may be quite feasible to collect data using a survey staff. Smaller organizations may lend themselves to a study of their documents and archives. Therefore,
a case study research usually involves a number of different data sources and methods. As I said earlier, that the versatility of data collection approaches, so it is the decision of the researcher which method is suitable for a particular case study. And as I said earlier, not only that he can use only one method, he is free to use more than one method for data collection. So depending upon the amount of work, amount of study which he has to do in a particular unit, he can, as I said, go for survey as well as studying the documents. He could have unstructured kind of interviews, make the personal observations. So that is the quality, that he could use one method at a time, or triangulate different methods for the collection of the data. Large organization, as I said earlier, may require some kind of survey, but at the same time might require an in-depth analysis of individuals or groups of individuals. So he can have focus group discussions over here as well. The idea is that the researcher is trying to attack this unit from all the possible angles, and on that basis he is trying to give, let me say, a living picture of the whole situation. Although it's not an ethnographic kind of study, it's a case study, but the I think good things, if we have an ethnography, that could also be used over here. So that is one important issue, that we can use all the possible methods of data collection to reach a quality kind of results. So case study as a separate research method that has its own research designs, it is suitable for describing a situation, explanation of the situation, or let's say exploratory stage as well. The only difficulty is that perhaps we are unable to make generalizations. So it is perhaps a weakness of the definitions that neither mention theory when case study researchers go to great lengths to demonstrate how their research contributes to theory. Because, as I said earlier, the researcher is using both the logical kind of explanation as well as the sensory kind of experiences for the collection of the data. The logical experiences, logical explanation means that we try to develop connections with argumentation. और थियरी की तो डेफिनेशन ही यही है कि इट्स ए लॉजिकल explanation of the situation. It's more like an interrelated set of propositions. And when we are trying to explain something, of course we are making number of statements. Statements are actually the propositions. These statements have the backing of the evidence, have the backing of the argument, and definitely it leads to the development of some kind of scenario of theory or model which is going to emerge out of the case studies. So considering that the qualitative research, first of all, they don't make use of the theories, because their claim is that they don't start with a theory, they actually end up with a theory. But the latest, I think, approach is that why not to have both? We start with a theory and we test that theory, we could modify that theory, and we could develop new theories as well. So in research, where we talk about case study as an empirical study, then
perhaps we cannot ignore the contribution of logic in it. And जैसे कि मैंने कहा कि दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द हम इसको घुमा रहे हैं, और वो दो लफ्ज़ यही थे कि हाउ एंड वाई. ऑफ कोर्स व्हाट की बात भी आती है कि फिनोमिनन जो स्टडी कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड. व्हाट इज़ देयर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिनोमिनन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू जो हम स्टडी कर रहे हैं, द रियलिटी दैट्स देयर. But the how is more like a process, how that happens. And then why, obviously, we are trying to find out the explanation for it, the reasoning or the causes. Not in the sense that experimental researcher tries to find out. We can talk about the relationships between, let's the variables or the factors, talking about the determinants of a particular situation. So selection of cases for case study, we need sufficient access to the potential data, whether to interview people, review the documents or records, or make observations in the field. So given such access to more than single candidate case, so we choose the cases that will most likely illuminate the research questions. So when we are trying to select a case, I think one important thing is our accessibility. Accessibility means how much access we can have to the individual if it is an individual case, or if we are talking about the organization, how much access can we have to the different units within that organization. एक लफ्ज़ जैसे मैंने कहा कि different units भी हो सकते हैं, और within एक unit, within एक case different let's say sections भी हो सकते हैं. जैसे organization की बात कर रहे हैं तो उसमें accounts का section भी हो सकता है, marketing का section भी हो सकता है, supplies का section भी हो सकता है, administration का section भी हो सकता है. So the idea is, if we are trying to select a case, the researcher has to take into consideration that how open is that case, how much access we can have to the individuals as well as to the secondary sources of the data if that is needed. So that is a very important, I think, decision. If we cannot have enough access, I think we may have to reconsider the choice of that particular case. So that is, I think, important thing. How many cases should we have? So case study is a unit. We cannot give any formula whether we should have only one case for our research or we should have more than one case. So it depends upon the topic of the study. It depends upon the requirements, if that is a funded kind of study. It also depends upon the, let's say, different logical explanations that why should we have only one or more than one case for our study. So a unit of study could be an individual, as I said earlier. For example, we might be looking into an organization and we want to find out the leadership in that organization. So in that case, it could be one individual, it could be number of individuals who could be the focus of this situation. It can also be an organizational culture. So we select an organization, study two departments, and then we try to come up with some kind of conclusions about that organization. Organizational culture की अगर बात कर रहे हैं, we are taking it as a case study, then obviously that culture is not confined to one section of the organization. Culture in one section could be different compared with the other one, but there could also be the commonalities in these patterns of behavior of the people.
We're talking about the total quality management culture in an organization, then is this total quality only in the production unit? Is this total quality also looked after, let's say, in the supplies, in the marketing, and in other related areas as well? So that could be a bigger kind of unit for study. If we are trying to make a comparison, trying to see that how different organizations collaborate or cooperate for a particular mission, then perhaps having one, studying only one organization may be misplaced. Maybe that may not be a right decision, because one organization, by studying one organization, we will be getting the perspective of only one organization. If it's a collaborative kind of thing, cooperative kind of thing, then at least more than one organization has to be part of this study. So case study could be one organization, two organizations, three organizations, depending upon the resources and the time available, and then accessibility as well. So for purposes of comparison, we got to have more than one cases so that we could come up with certain conclusions. So aim is to provide rich, multi-dimensional, holistic picture of the situation in real life context. As I said earlier, with that background, one could make an observation that this case study follows mixed methods kind of approach. And mixed methods, as I said earlier, is making use of a number of methods of data collection. Data collection के सारे methods इकट्ठे भी use हो सकते हैं, individuals भी use हो सकते हैं. Decision topic और researcher के resources, time को सामने रखकर किया जाता है, क्योंकि idea is to come up with the knowledge, come up with the true findings which could be dependable, findings on the basis of which we could make the inferences, make the conclusions. And if we are looking into the solution of a particular, let's say, issue, then those results are usable, useful for making recommendations to overcome those undesirable situations. So research where the researcher mixes or combines quantitative and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language into a single study. So that is a mixed kind of methods. So mixed methods forces the researchers to share the same research questions to collect complementary data and to conduct counterpart analysis. So these methods permit investigators to address more empirical, complicated research questions and collect richer and stronger array of evidence than can be accomplished by single method. केस स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया वो था लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को मैंने लफ्ज़ यूज़ किया थियरी बिल्डिंग का. अब थियरी बिल्डिंग जो है ये समझना कि इसका हिस्सा नहीं है. मैंने इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज़ किया कि इट इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ केस स्टडी. थियरी बिल्डिंग जो है वो कहीं भी हम वाई की बात कर रहे हैं, आर्गुमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन जाती है. बल्कि ये कहना कि भाई सिर्फ एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उसकी इंट्रोडक्शन लिखी और उसके बाद फ़ौरन आप चले गए डेटा कलेक्शन पे, दैट्स नॉट परहैप्स द राइट अप्रोच. हमें एक थियरी बिल्डिंग या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो बात है वो इसमें आनी चाहिए. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? इस इज मोर लाइक नरेशन ऑफ ए स्टोरी.
कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं और जब हम कर रहे हैं तो हम वो थियरी बिल्डअप कर रहे हैं कि ये इंटरवेंशन इज़ गोइंग टू गिव अस सर्टन काइंड ऑफ रिजल्ट्स। जब तक हमारे पास वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रॉब्ली वी आर अनेबल टू आर्ग्यू कि इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकें या नहीं कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ भी आई थिंक काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। So the simple goal is to have a sufficient blueprint for your study and this requires a theoretical propositions. आप ये कह लीजिए कि hypothetical story about why acts, events, structure and thoughts occur. Why it might be theoretical, आप theoretical कह लें या hypothetical कह लें, arguments आप बना रहे हैं कि if we introduce these kind of things, if we introduce, for example, incentives, and how incentives are going to contribute to the motivation of the, let's say, workers. So what is the theoretical kind of argumentation? तो वो जो story है वो theoretical है, hypothetical है, but certainly that is based on arguments. That is, arguments are supported by evidence. और ये अगर arguments supported by evidence strong हैं तो हमने जो सिनेरियो बनाकर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत चांसेस हैं कि that intervention reaches the successful kind of results. It provides the successful kind of results. Therefore, let's not shy away from building a theory because, as I said earlier, we have to have a question to which we want to find an answer. Okay, if we want to find an answer to a question, what could be theoretically posited answers to that particular question? Now, when we say theoretically posited questions, we are building argument. We are working in the domain of, let's say, theory. तो ये theory जो है, I think this is very important जो इसमें आनी चाहिए. So a convincing story with logical argumentation that could provide surprisingly strong guidance in determining what data to collect and the strategies for analyzing the data. For this reason, theory development prior to the collection of any case study data is an essential step in the case studies. So theory, actually, if we have the answers to those questions, now keeping those propositions in mind, we get guidance about the kind of data we are going to get, from where that data is to be collected, how that data is to be, let's say, collaborated, how that is to be synthesized, and also when we have the data, how that data is to be interpreted, and then feeding that information back to from where we started, that's a theoretical kind of explanation. I think that's part of the whole story of theoretical framework. So we may start with the theoretical framework because that guides us to the kind of data we are collecting, that guides us with respect to, let's say, defining some of the concepts, that guides us with respect to the operationalization of the concepts, development of certain instruments. Therefore, that is very essential. So that theoretical framework can help us in building a research design for that particular case study. And as you know, research design is actually the plan, the strategy for the collection, processing, analysis, and presentation of the data. So this is how we look at the case study. This is the significance of the case study. And from here on, we can move on to the actual research design of the case study. And that research design we will discuss next time.
تھینک یو.